باپا آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ میں نے آب زمزم اچھا بے حساب مغفرت کی دعا کی نیت سے رمضان شریف اخلاص. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو اس وقت اچانک دکھایا گیا جب آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے اور پانی کا کوزہ آپ کے منہ سے تھا، اور مجھے الحمدللہ پتا تھا کہ آپ زمزم شریف پی رہے ہیں، لیکن میں نے کہا چلیں معلومات بھی ہو جائے، دلچسپی بھی ہو جائے، اور یہ بھی پتا چل جائے کہ اچانک کس وقت دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے میں نے اچانک پوچھ لیا آپ سے کہ آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے. نہیں اچھا وہ آپ پوچھا، اس بہانے مطلب ایک سنت پتہ چل گئی نا کہ کعبہ شریف طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے آب زمزم شریف پینا چاہیے. اچھا اگر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر آب زمزم نہ ہوتا اور آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے تو یہ سنت یہ ہے کہ پھر بندہ بیٹھ کے پیے. اگر وہ کھڑے کھڑے پی لیتا ہے تو جی کسی امام صاحب نے بھائی کسی امام صاحب نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا تو اب کیا کریں؟ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ہم؟ حدیث شریف میں کہ کھڑے کھڑے پانی جو پیے وہ قے کر کے نکال دیں. اچھا ہاں مگر پینے والا گناہگار نہیں ہے. اچھا اب امام صاحب ہیں جیسے کہ وہ کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ امامت سے معزول ہو گئے یا امامت کے لائق نہیں رہے، ایسا نہیں ہے. امامت ان کی بہار ہے. یعنی سنت یہ کہ بیٹھ کر پیے، لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے پانی پیے گا تو اس کو بے عمل نہیں کہیں گے آپ؟ گناہ بے عمل نہیں کہیں گے، گناہگار نہیں کہیں گے. پچھلے پروگرام کی کچھ کویسچنز رہ گئے تھے. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا دودھ یا جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں بوتلیں، یہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پانی کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان موجود ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے، یعنی یہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے. علماء نے فرمایا گویا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ بیٹھ کے پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں تھوڑی سختی نظر آتی ہے، تو زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دو بار ترک کرنا برا ضرور ہوتا ہے لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا. ہاں اس کی عادت بنا لیں تو پھر گناہگار ہوں گے. اس کا مطلب ہے کوئی کھڑے ہو کر پانی پینے کا عادی بن جاتا ہے تو اس میں گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے. باقی کبھی کبھار کھڑے ہو کر پی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو چونکہ سرکار نے پانی کے ساتھ اس کو مقید کیا، دیگر مشروبات کو آپ اسی پر قیاس کر کے اگر چاہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں پی لیں، ورنہ کھڑے ہو کر بھی انہیں پیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں منقول ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ نحن ناکل و نمشی، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نحن نشرب و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے. یعنی جیسے جہاد پر جا رہے ہیں، اب رستے میں چلتے چلتے تھوڑی بہت کوئی چیز کھا لی، چلتے چلتے پانی پی لیا، یہ ان سے ثابت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ میں نے ایک حکم شرعی آپ کو بتایا، لیکن جو معذب دینی ہوتے ہیں، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، انہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام تر تفصیل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. وہ ہر چیز کے ظاہر کو دیکھ کر اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو احادیث میں یا فقہی جو مسائل ہیں ان میں جو گہرائی یا اونچ نیچ ہے اسے عموماً عوام سمجھتی نہیں ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ علماء سے بدظن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ فلاں عالم کو دیکھا وہ 7 اپ کھڑے ہو کر پی رہے تھے اور یہ غلط ہے. حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی واقعی بعمل عالم دین ہے جو واقعی دینی مسائل جانتا ہے تو اگر کھڑے ہو کر بھی پی رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی شرعی دلیل ضرور ہوگی. عوام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی گرفت کریں، لیکن پھر بھی عوام ہوتی ہے. آج کل عوام کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں ہمیں گرفت کرنی چاہیے کہاں نہیں، کہاں ہمیں بولنا چاہیے کہاں نہیں. تو پھر دینی جو علماء ہیں یا دینی حضرات ہیں، مذہب سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پہ جو مذہبی علامت ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں میں احتیاط ہی کرنی چاہیے. کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے پینا صحیح نہیں ہے. اسی حدیث سے شیخ الالبانی نے دلیل دی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے پیے، جیسے بغیر بسم اللہ کا کھانا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے بسم اللہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ انہ رأى رجلا یشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا. فقال له قه، آپ نے اسے کیا کہا؟ الٹی کر، یعنی قے کر، قے کر، قه. اس نے کہا لما، وہ بھی دیہاتی ہوگا،
تو لما یعنی کیوں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا ایسرک، آپ نے کہا ایسرک ان یشرب معک الہر، آپ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ بلی پیے تو ایک ہی برتن میں، تو بھی پی رہا بلی بھی پی رہی، چلے گا ایسا؟ قال لا، نہیں، یعنی بلی کے ساتھ منہ ڈال کے برتن میں پی چلے گا تیرے کو ایسا؟ کہا نہیں۔ قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، اس لیے کہ تیرے ساتھ بلی سے برا پیا ہے ابھی۔ کون؟ آپ نے کہا شیطان۔ تو کھڑے ہو کے جو پیا ہے اس کے ساتھ کون شریک ہوگا پینے میں؟ شیطان۔ تو کھڑے ہو کے پینا صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے پیتے ہیں کوکا کولا تھمس اپ؟ پیتے کہ نہیں پیتے؟ ہاں، وہ بھی الٹے ہاتھ سے، یعنی ڈبل آؤ، دو جینا ہو میرے ساتھ، ایک کھڑے والا، ایک بغیر بسم اللہ کے، ایک الٹا۔ آپ کیا کریں؟ یعنی میں بھی شیطان جیسا اور شیطان آ جاؤ، ویلکم، پیو میرے ساتھ، جیو میرے ساتھ اور پیو میرے ساتھ۔ اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہم کو دنیاوی ایٹیکٹس کی کتابوں میں ملیں گی، اس میں خالی صاف ستھرا، وہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی۔ یہ اتنا ڈینجر معاملہ ہے، یہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ اس لیے یہ علم تمام علوم پر فائق ہے، اس علم کے بغیر آدمی جانور کا جانور رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نہ تو اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے، فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ حضرت علی امام الہدا، بھائی نعرے نہ لگا، او میرے بھائی نعرے نہ لگا، یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے۔ اچھا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا، سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا، اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں۔ اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے۔ وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے۔ جب فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہذا میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت، چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندا، کوئی فتویٰ نہ لگ جاتا، میری ساری گل ہی قدم اللہ ہے، ایک جڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ جو آپ نے کہی وہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی پینا رسول کریم علیہ السلام نے پیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں باب باندھا کہ حضرت عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، اما عائشہ، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو کر پیتے تھے، اور اس کے نیچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھا کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارے استاد کا اور سارے علماء کوفہ کا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آتا ہے، مسجد کے صحن میں منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا، اور کہا میں نے اسی لیے پیا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے پیا کہ میں نے خود حضور کو کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پیتے دیکھا،
تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ باقی وہ ادب والی بات ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیے تو وہ بہتر کہہ لیں، آپ کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ اور جس روایت میں یہ آتا مسلم میں کہ جو غلطی سے پی رہے وہ کیا کرے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل اس کا راوی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے پینا جائز ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا کہتے ہیں یار یہ ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، بے وقوف ہو تم لوگ۔ فتح الباری اٹھاؤ اور تم دو فتح الحافظی اٹھاؤ، علماء لکھتے ہیں کہ پینے میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہے، لا خلاف فی جواز الاکل قائما، کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں تو کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کہ یہ جائز۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن صحابی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانہ میں کھاتے تھے اور پیتے تھے کھڑے اور چلتے پھرتے، یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ اور اس پر ہی مولانا تعالیٰ حنیف رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا جو حاشیہ ہے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ بالکل پتہ چلا تنقیہ اور وقت کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ تو پایا جاتا ہے کہ چلے پانی پینے کی کسی حد تک گنجائش ہے، کھڑے ہو کر کھانے کی تو اتنی بھی گنجائش دینا نہیں چاہتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جو ہے وہ پانی پینے میں، پانی پینے کا ابن حزم کہتا پانی پینے کا کوئی جھگڑا، کھانے کا نہیں یار کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اللہ۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھانا کھانا جو ہے یہ طریقہ کیسا ہے، اور کیا یہ کافروں کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ پہلے ہوتا تھا، ہماری ویڈیوز کے بعد اب مسلمانوں کا طریقہ بن چکا ہے۔ ہاں جی، آپ کو پتا ہے وہ 2014 میں جب اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا تھا پولیٹیکل جماعت کی طرف سے، اس دوران ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اس دھرنے میں شامل تھے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دوائی استعمال کرتے تھے نا، تو وہ اب تقریر کے دوران کوئی دوائی آ گئی یا ان کا گلا پکڑا ہوا تھا، کوئی وہ ساشے گھول کے یا جوشاندہ کسی نے دے دیا، تو وہ کھڑے ہو کے نا یوں پی رہے تھے۔ 2-3 بار جب انہوں نے پیا نا تو ایک دن انہوں نے تقریر میں ان کو خیال آیا کہ میرے مرید کیا سوچتے ہوں گے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا تو گناہ کا کام ہے، تو ہمارے پیر صاحب بھی کھڑے ہو کے پی رہے، تو انہوں نے کہا یہ میں جو پی رہا ہوں نا یہ سنت ہے۔ ہاں سر، میرے تو یہ تو گل آئے گی تو پھر میں سنت دساں گا، ورنہ پوری دنیا کو کہانی مسلمانوں نے یہی کرائی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے، کھانا کھانا گناہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ ایون اس کو چھوڑ دیں، کرسی میز پہ بیٹھنے کے بارے میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ انگریزوں کی مشابہت ہے، کرسی میز پہ بیٹھنا، چمچوں سے کھانا، پتہ نہیں یہ مطلب کیا کہاں رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو سنت ہے، اور انہوں نے کہا جی مولا علی بھی کھڑے ہو کے پانی پیا کرتے تھے۔ بس انہوں نے تو خیر اتنا بتایا، میں آپ کو پوری حدیث بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب یعنی امیر المومنین بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا، تو آپ کی عادت تھی کہ آپ زہر سے لے کے مغرب تک نا نمازوں کے اوقات کے لیے مصلی پہ آتے تھے، اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے دین کے، ایون لوگ تابعین آ کے وضو کا طریقہ بھی سیکھا کرتے تھے، بالکل بیسک چیزیں بھی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک دن یعنی وہ اپنے مسائل زہر کے بعد بیان کر رہے تھے، اس دوران وضو کر کے بتایا لوگوں کو، وضو کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد جب وضو کا جو پانی بچ گیا تھا نا اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور فرمایا یہ میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا ہے کیونکہ میں نے کوفے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا وہ سر زمزم نہیں تھا، اس میں بھی مولویوں نے نا پاک چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، عام حالت میں نہیں پی سکتے۔ یہ گورے کو جب بتائیں گے نا تو وہ تو آپ کے اوپر ہنسے گا، آپ کا مرید تو چپ کر جائے گا، وہ مجھے کہا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، پانی تو پانی ہے، چلے زمزم کو آپ نے لادا کر لیا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمزم کو کھڑے ہو کے پیا، ہمارے نزدیک تو وہ دلیل بھی کھڑے ہو کے لیے کافی تھی، زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، زمزم کھڑے ہو کے بھی، دونوں سنت طریقے ہیں۔ مولا علی نے اس میں فرمایا کہ تم معیوب سمجھتے ہو کھڑے ہو کے پانی پینے کو، کیٹاگوریکل مینشن کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پینے کو، آپ نے کیٹاگوریکل بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں ایک اور حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، بڑی رکت انگیز حدیث ہے جی۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر میں ایک کونے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں مشکیزوں میں نا پانی سٹور کرتے تھے، اس کے آگے انہوں نے 2-3 اس کے منہ بھی بنائے ہوتے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نا وہ منہ پکڑ کے نا ایک تو اس میں سے پانی یوں کر کے پیا، کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اس صحابی کا نام ہے کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہتے ہیں میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، جیسے حضور فارغ ہوئے نا وہ میں نے منہ کا حصہ کاٹ کے نا اپنے پاس تبرکن رکھ لیا،
مشکیزے کا منہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن رکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پانی پیا تھا. یہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اس میں بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا. اس میں تو زمزم ہے ہی نہیں ہے, تو نبی علیہ السلام خود کھڑے ہو کے پی لیتے تھے. پھر جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے آپ کے سامنے. اور یہ وہ تابعین کو بتا رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں, تو اس کا مطلب ہے کوئی ناسخ و منسوخ والا چکر ہی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, یعنی آپ علیہ وسلم کے بارے میں خود آیا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے, اس سے منع بھی نہیں فرمایا کرتے تھے. البتہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا. اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس حدیث سے لوگ پلی لیتے ہیں, تو وہ حدیث منسوخ ہے. اس لیے مشکات میں آپ یہ دیکھیں گے نا, حدیثیں ساری کٹھی ہیں, اس کے بعد وہ منسوخی والی حدیث ہے. یہ حدیث منسوخ ہے, آج کی ڈیٹ میں یہ منسوخ ہو چکا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا جو منع فرمانا تھا وہ منسوخ ہے. آپ نے خود کر کے بتایا, صحابہ کرام نے, عام صحابہ نہیں, امیر المومنین سیدنا علی نے, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان تک بھی اگر کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو حضرت علی کو تو پتہ ہی ہوگی نا, وہ تو ساروں کے ساتھ رہے. مولا علی نے اگر صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیا تو پھر بات تو کلیئر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے, یہ خلاف سنت نہیں, کافروں کا طریقہ نہیں ہے.